قرآن پاک جہاں اللہ کی کتاب ہے، وہاں اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں وہ تاثیر ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کبھی تویزات جب نقل کیے جا رہے ہوتے ہیں یا تویزات کو کبھی غور سے آپ دیکھیں تو ان میں جو حروف لکھے گئے ہوتے ہیں، جو ان میں اعداد لکھے گئے ہوتے ہیں، حروف میں بہت سے ایسے الفاظ آپ دیکھیں گے جو اسی قرآن پاک میں سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ برکت کے تویزات دیکھیں اور دیگر مسائل کے حل کے لیے، تو جب اللہ کی اس کتاب کو انسان اس کی تاثیر کو سمجھتے ہوئے، یعنی اگر کوئی عامل ہے یا اللہ کا ولی اس بارے میں جانتا ہے کہ فلاں آیت مبارکہ اگر پڑھی جائے تو اس کا مسئلہ فلاں حل ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے اسی طرح اپنے والد صاحب کو یاد کرتے ہوئے ان کا ایک قصہ سنایا تھا کہ میرے والد صاحب شروع سے لے کے جب تک زندہ رہے وہ اللہ الصمد اس کا ورد کرتے رہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا، اور اگر آ بھی گیا، کوئی مشکل آ بھی گئی، تو میں نے اسی ورد کو جاری کر دیا اور اللہ نے میری غیب سے مدد کی۔ یہ وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں جن کو اگر کوئی انسان زبان سے ادا کر دیتا ہے تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ ایک اور بھائی اسی طرح اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ پیر قریشی صاحب میں ہر کام کے ساتھ الحمدللہ بہت کہتا تھا، اور اس کا ورد بھی میری زبان پہ ہر وقت جاری رہتا، اور اللہ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا کہ جس کے میں قابل بھی نہ تھا۔ لال کتاب میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ تب تک کوئی عامل نہیں بن سکتا، یعنی اگر بھی اپنے آپ عامل کہتا تو وہ عامل بن نہیں سکتا جب تک وہ قرآن پاک کو سمجھ کے نہ پڑھ لے، وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اس کے الفاظ کی تاثیر کو نہ سمجھ پائے۔ انسان جب کوئی چلا کاٹ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی بہت سی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور اللہ مدد کرتا ہے، اس انسان کو خاص طاقتوں سے بھی نوازتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ہی تاثیر ہے کہ انسان بیمار بھی پڑ جائے، پانی پہ دم کرے، وہ پانی پی لے تو اللہ کے فضل سے شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کے بارے میں بہت جگہ پہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس کی تلاوت سننے والا، کرنے والا بڑی سی بڑی بیماری سے شفا پا جاتا ہے۔ یہ تمام تر قرآن پاک کی ہی تاثیر ہے کہ جس میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ انسان ہر طرح کے مسئلے سے نجات پا جاتا ہے۔ شیخ نور اللہ رحمتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر کبھی بھی زندگی میں کسی مسئلے سے دوچار ہو جائے تو وہ کسی انسان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنے کی بجائے وہ اللہ کو اپنا مسئلہ بیان کرے، یعنی قرآن پاک پڑھے۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جب بھی مسئلہ کوئی بھی دوچار ہو، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کسی کے سامنے بیان کرنے کی بجائے قرآن پاک کھولو، اسے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ آج کا عمل جو ہے یہ بڑا خاص ہے، خاص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جو انسان اسے کر لیتا ہے تھوڑا سا مشکل ہے، حالوں میں مشکل عملیات نہیں بتاتا، یہاں پہ بہت چوری کر کے عملیات دیے جاتے ہیں۔ ایک میں نے چینل کا ثبوت بھی بتایا ہے، اسے ضرور رپورٹ کرنا ہے۔ تو لوگ چوری کر کے بھی صرف اس چینل کے عملیات دیتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ باقی عمل اس طرح ہے کہ آنکھیں نیز میں جب کائی جاتی، آنکھ جب تائیں گے، صرف 33 دفعہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے خاص طریقے سے۔ صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے صرف 3 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ صبح اٹھتے ساتھ کچھ کھائے پیے بنا بستر پہ ہی، چاہے سکرین دیکھ کے پڑھ لیں جو عامل بننا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی عامل بننا چاہتا ہے 7 دن، 14 دن، 21 دن نیت کر کے کرے، 21 دن کا عمل زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔
وہ انسان جس انسان کی طرف دیکھتا ہے وہ آپ کا دربندہ ہوتا جاتا ہے۔ جب انسان یہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ دونوں ان آیات مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ دوسری آپ نے اس بارے میں کافی سنا بھی ہوگا، قد شغف آخا خوبن، محبت کے لیے میں نے بہت سے عملیات بتائے ہیں، اور یہ بڑی خاص آیت مبارکہ دوپہر کے بعد کسی وقت بھی، پہلے صبح ہم نے پڑھی تھی، جو عامل بننا چاہے وہ اس آیت مبارکہ کو 33 بار آنکھ جھپکائے بنا پڑھ لے عامل ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے جیسے بتایا 7 دن، 14 دن، 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جس انسان کے سامنے جائیں 3 بار آپ یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو صبح یا شام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس انسان کے سامنے جا کے دل میں پڑھ دیں گے، اس کی طرف دیکھیں گے انہی آنکھوں سے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ انسان آپ کا گرویدہ ہوگا، آپ کا دیوانہ ہوتا جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، 33 بار آنکھ جھپکائے بنا سے پڑھنا ہے، اور عمل کا اثر نظر آئے گا۔ یہاں پہ بات بتا دوں، جو انسان آنکھ جھپکا دیتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہو پاتا، یہی اس کی خاص بات ہے۔ اور بعض آپ نے عملیات دیکھے بھی ہوں گے، قریشی صاحب چینل پہ بھی موجود ہیں، جن میں آنکھ بند کر کے، دونوں آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے، تصور میں کیا جاتا ہے، یہ آنکھ کھول کے پھر پڑھا جاتا ہے اور آنکھ نہیں جھپکائی جاتی۔ اللہ کے فضل سے ادھر عمل مکمل ہوتا ہے، ادھر آپ میں ایسی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، آپ پہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے کسی محفل میں، لوگوں کی طرف دیکھیں گے، لوگ آپ کے دیوانے ہوتے جائیں گے۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور بہنیں خاص دنوں کو چھوڑ کے عمل شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ایام شروع ہونے والی ہیں، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ عمل آپ فرض کرے شروع کیا، درمیان میں ماہواری آگے، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا ماہواری کے بعد، تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ باقی وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور وہاں پہ میں نے 700 سال پرانے نقوش دیے ہیں محبت کے، وہ بھی ضرور دیکھیں۔ اوکے، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بجات پوری فرمائے۔